حسین سپاہی حر ابن یزید ریاحی۔ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ شہر کوفہ کی طرف بڑھ ہی رہا تھا۔ وہ لوگ آرام کرنے کے لیے کسی جگہ کی تلاش میں تھے۔ ہر جگہ تپتا ہوا ریگستان تھا اور حد سے زیادہ گرمی۔ اچانک امام کے ساتھیوں نے دور سے کچھ دیکھا اور محسوس کیا کہ ان کا قافلہ کھجوروں کے ایک باغ کے نزدیک پہنچ گیا ہے۔ ایک دوسرے کو خوشی سے دیکھنے لگے، لیکن جب نزدیک پہنچے تو معلوم ہوا کہ جسے وہ کھجوروں کا باغ سمجھ رہے تھے وہ 1000 سپاہیوں کا لشکر تھا، جو سب کے سب ہاتھوں میں نیزے اٹھائے ہوئے تھے۔ اس لشکر کی کمانڈر کا نام حر ابن یزید ریاحی تھا۔ وہ اس لیے آیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو ظالم گورنر ابن زیاد کے پاس لے جا سکے۔ جب امام حسین علیہ السلام کی اس لشکر سے ملاقات ہوئی تو لشکر کے سپاہی بہت پیاسے تھے اور امام نے دیکھا کہ ان کے پاس پینے کا پانی نہیں تھا۔ ان لوگوں کو پیاس سے تڑپتا دیکھ کر امام نے اپنے ساتھیوں سے کہا، جو پانی ہم اپنے ساتھ لائے ہیں وہ انہیں دے دو۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے دشمنوں کے سپاہیوں کو پانی پلایا، یہاں تک کہ آپ نے جانوروں کو بھی سیراب کیا۔ اگلے دن جب اندھیرا ختم ہوا اور سب جگہ روشنی پھیل گئی تو ایک قاصد دور سے آتا ہوا نظر آیا۔ یہ قاصد ایک پتلے دبلے کالے رنگ کے گھوڑے پر سوار تھا۔ اسے حر کے پاس پہنچنے کی جلدی تھی۔ قاصد حر کے لیے ایک خط لایا تھا جس میں کوفے کے ظالم گورنر ابن زیاد نے لکھا تھا، جیسے ہی یہ خط تجھ تک پہنچے حسین پر سختی کر اور انہیں ایک ایسی جگہ لے جا جہاں کھانے پینے کو کچھ نہ ملے۔ یہ قاصد تیرے پاس ہی رکے گا تاکہ دیکھے کہ تو میرے حکم پر عمل کر رہا ہے یا نہیں۔ حر امام حسین علیہ السلام کے پاس گیا اور اس نے وہ خط ان کے سامنے پڑھا۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا، ہمیں یہی نزدیک کسی گاؤں میں جانے دو۔ امام علیہ السلام چاہتے تھے کہ اپنے ساتھیوں کو ایسی جگہ لے جائیں جہاں ان کے لیے پانی فراہم ہو اور پناہ گاہ بھی موجود ہو، لیکن حر نے کہا، آپ تو دیکھ رہے ہیں ظالم گورنر ابن زیاد نے میرے پاس جاسوس چھوڑ رکھا ہے، میں آپ کو نہیں جانے دے سکتا۔ اس نے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا جو ان کے پاس کھڑا تھا اور ان کی باتیں سن رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کچھ ہی دور چلا تھا کہ کربلا کی سرزمین پر پہنچ گیا۔ شب عاشورہ جب حر نے امام حسین علیہ السلام کے خیموں کی طرف دیکھا اور بچوں کی ہائے پیاس کی آوازیں سنی تو اپنے آپ سے کہنے لگا کہ میں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو کن ظالموں کے بیچ گھیر کر لے آیا ہوں۔ حر یہ سوچ رہا تھا اور شرمندہ تھا۔ جب حر نے دیکھا کہ عمر سعد جنگ شروع کرنا چاہتا ہے تو اس نے پوچھا، کیا سچ میں تو حسین سے جنگ کرنا چاہتا ہے؟ عمر سعد ہنس کر جواب دیا، ہاں، ایسی جنگ جس میں ہاتھ اور سر کٹ کٹ کر گریں گے۔ حر عمر سعد کے پاس سے ہٹ گیا اور انہوں نے دیکھا کہ یزید کی فوج میں 30,000 سپاہی ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے لشکر کو دیکھا تو صرف 72 افراد تھے اور وہ خیمے جن میں بچے اور عورتیں پیاس سے نڈھال تھے۔ حر خیمے حسینی کی طرف دیکھ ہی رہے تھے کہ کسی نے ان سے کہا، بہت جلدی جنگ شروع ہونے والی ہے، ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ یہ دشمن کے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی کی آواز تھی۔ حر اس کی بات سن کر پریشان ہو گئے، ان کا دل لرزنے لگا اور انہوں نے کہا، ان بچوں کا کیا کیا ہوگا؟ اس سوال نے ان کی بے چینی کو بڑھا دیا۔ جناب حر آہستہ آہستہ یزید کی فوج سے دور ہو رہے تھے اور امام حسین علیہ السلام کے خیموں کے نزدیک ہو رہے تھے۔ جب جناب حر امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے نزدیک پہنچ گئے تو یزیدی فوج کے ایک سپاہی نے ان سے پوچھا، کیا تم حسین پر حملہ کرنے جا رہے ہو؟ یہ سن کر جناب حر لرزنے لگے، بات کرتے ہوئے ان کی زبان لڑکھنے لگی۔ اس شخص نے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ اگر تو مجھ سے پوچھتا کہ کوفے کا سب سے بہادر شخص کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا، تم کیوں لرز رہے ہو؟ جناب حر نے لرزتے ہوئے کہا، میں اپنے آپ کو جہنم اور جنت کے بیچ محسوس کر رہا ہوں، لیکن اگر مجھے جلا بھی دے یا میرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے تب بھی میں جنت کا ہی انتخاب کروں گا۔ اس گفتگو کے بعد جناب حر نے اپنے گھوڑے کو تیزی سے آگے بڑھایا اور اپنے ہاتھ سر پر رکھتے ہوئے امام کے خیموں کی طرف بڑھے اور خدا سے کہا، خدایا میری توبہ قبول کر، میں نے امام حسین علیہ السلام کو ناراض کیا ہے۔ جب وہ امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچا تو امام سے کہا،
میں وہی ہوں جس نے آپ کو واپس نہیں جانے دیا۔ میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ بات اتنی حد تک بڑھ جائے گی۔ میں اپنے کام سے شرمندہ ہوں۔ کیا خدا مجھے معاف کریں گے؟ امام نے کہا، خدا نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ جناب حر خوش ہو گئے اور امام حسین علیہ السلام کے دوستوں کی صف میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد دشمن کی فوج کے کمانڈر عمر سعد نے کمان میں تیر لگایا اور امام حسین علیہ السلام کے خیموں کی طرف چلتے ہوئے اپنی فوج سے کہا کہ تم سب گواہ رہنا کہ میں نے حسین کے خیموں کی طرف سب سے پہلے تیر چلایا تھا۔ پھر اس کے لشکر نے امام حسین علیہ السلام کے لشکروں پر تیر کی بارش کر دی۔ جناب حر نے امام حسین علیہ السلام سے کہا، میں ہی وہ پہلا شخص تھا جو آپ کے مقابلے میں کھڑا ہوا اور آپ کا راستہ روک لیا۔ اب میں یہ چاہتا ہوں آپ کی راہ میں سب سے پہلے میں ہی شہید ہوں۔ جناب حر امام علیہ السلام سے اجازت لے کر میدان میں پہنچے۔ جو پہلا شخص جناب حر سے جنگ کرنے کے لیے آیا تھا اس کو انہوں نے قتل کر دیا اور بعد میں آنے والے ایک ایک کر جناب حر کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ جب دشمن کی فوج کے کمانڈر عمر سعد نے یہ دیکھا تو اس کے سپاہیوں کا ایک گروہ جناب حر سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے بھی جناب زہیر جناب حر کی مدد کرنے کے لیے آئے۔ اچانک دشمنوں کے ایک بہت بڑے گروہ نے جناب حر پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے سے وہ گھوڑے سے زمین پر آ گئے۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھی میدان جنگ کی طرف دوڑے اور جناب حر کے زخمی بدن کو خیمے میں لے آئے۔ امام حسین علیہ السلام جناب حر کے پہلو میں بیٹھے تھے اور فرمایا کہ تمہاری ماں نے تمہارا کتنا اچھا نام رکھا ہے، تم دنیا میں بھی آزاد ہو اور آخرت میں بھی آزاد رہو گے۔ اسی وقت جناب حر کی روح پرواز کر گئی۔ بچوں، حسینی سپاہی جناب حر کی کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں جب بھی اپنی غلطی کا احساس ہو تو اس پر فوراً معافی مانگنی چاہیے، اور اگر کوئی ہمارے ساتھ برائی کر کے معافی مانگتا ہے تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔